اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تحقیق یقیناً، شروع میں اللہ رب العالمین نے حرف تحقیق استعمال کیا، یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آہستہ آہستہ چھپتے چھپاتے کھسک جاتے ہیں مجلس سے، یتسللون آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، منکم لوادن، لوادن چھپتے چھپاتے۔ آیت کا یہ ٹکڑا منافقین کے احوال کے متعلق نازل ہوا کہ منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ جب کوئی صحابی کھڑا ہوتا نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کرنے کے لیے خندق کے موقع پر، یا اسی طرح وہ کسی ایسی مجلس میں موجود ہوتے جیسے جمعہ کے وقت نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں یا عیدین کے موقع پر، تو ان کے لیے وہ مجلس بھاری ہو جاتی ہے ان کے نفاق کی وجہ سے۔ تو جب کوئی صحابی ایسے موقع پر نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کرتا تو منافقین کا یہ طرز عمل تھا، وہ اجازت طلب نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس عذر نہیں ہوتا تھا، تو وہ ایسے صحابہ کرام کے پیچھے چھپتے چھپاتے نبی علیہ السلام کی آنکھ سے بچتے بچاتے ایسی مجالس سے نکل جایا کرتے تھے، جیسا کہ امام مکحول رحمہ اللہ نے یہی معنی بیان کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں منافقین کو یعنی خبردار کر دیا کہ اگرچہ تم نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے، ان کی نظر سے تو بچ جاتے ہو صحابہ کی آڑ میں، لیکن اللہ رب العالمین کے علم سے تو کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کون اجازت کے ساتھ جا رہا ہے اور کون بغیر اجازت جا رہا ہے، اللہ رب العالمین سے تو کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کا یہی معنی بیان کیا کہ اس ٹکڑے سے منافقین مراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر اجازت چھپتے چھپاتے صحابہ کرام کے پیچھے چھپتے چھپاتے ایسی مجالس سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو سب سے پہلے تو اس بات کے ساتھ خبردار کر دیا کہ نبی علیہ السلام اگرچہ ایسے لوگوں کو نہیں پہچان پاتے، ان کو نہیں دیکھ سکتے درمیان میں کسی چیز کے حائل ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العالمین کے علم سے تو یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے ذریعے ایسے لوگوں کو ڈرایا، پھر ساتھ ہی فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس لازم ہے کہ یہ لوگ ڈر جائیں۔ کون لوگ؟ یخالفون عن امرہ، جو آپ کے حکم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں ان کو فتنہ نہ پہنچ جائے اور کہیں انہیں عذاب علیم نہ پہنچ جائے۔ انہیں اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے کرتے ان کا انجام ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی فتنہ آ لے۔ نبی علیہ السلام کی مخالفت کا انجام یقینی یہ ہے کہ ان کو ان دو کاموں میں سے کوئی نہ کوئی کام تو پہنچ کے ہی رہے گا، ان دو کاموں میں سے کوئی نہ کوئی معاملہ تو پہنچ کے رہے گا، یا ایسا بھی ممکن ہے کہ دونوں معاملے اکٹھے پہنچ جائیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ بات واضح کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اصل منہاج ہے اور یہی اصل شریعت ہے، اور آپ کی سنت کی حجیت کو واضح کر دیا کہ اقوال و اعمال کو اور افعال کو نبی اس کسوٹی پر پرکھا جائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوگا وہ مقبول ہے، اور جو آپ کے مخالف ہے وہ مردود ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ تو جو لوگ بھی نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس آیت میں حدیث کی حجیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کو کچھ حیثیت نہیں دیتے۔ ان تصیبہم فتنۃ، فتنۃ سے کیا مراد ہے؟ ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتنہ سے مراد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مخالفت کی وجہ سے یہ جو منافقین نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں احکامات کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جائے اور ان کی زبان سے کوئی کفر کا کلمہ ظاہراً ان کی زبان سے نکل جائے اور ان کی گردن مار دی جائے۔ یعنی ابھی تو یہ منافق ہیں، اپنا نفاق چھپائے ہوئے ہیں، تو ان کو اس بات سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر ایسی مہر لگائیں کہ ان کی زبانوں سے اس بات کا اظہار ہو جائے جو دل میں انہوں نے چھپایا ہوا ہے کفر، ان کی زبانوں سے وہ کفر جاری ہو جائے اور ان کی گردن مار دی جائے کفر کی وجہ سے اور مرتد ہونے کی وجہ سے۔ تو ان کو اس معاملے سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کا جامع معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کو فتنہ پہنچ جائے، فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کفر، کہ وہ نفاق سے کفر کے درجے پر پہنچ جائیں، یا اگر وہ اہل ایمان میں ہیں تو اس معاملے کی وجہ سے وہ نفاق تک نہ پہنچ جائیں، یا اگر وہ اہل السنہ میں سے ہیں تو نبی علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے کہیں وہ بدعت تک نہ پہنچ جائیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہر طرح کے فتنے سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے۔ دنیا میں دردناک عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ کہ یہ لوگ قتل کر دیے جائیں، یا ان پر کوئی حد جاری ہو جائے، یا ان کو
پابند سلاسل کر دیے جائے، سلاخوں کے پیچھے ان کو چھوڑ دیا جائے، یا اس طرح کی کوئی اور عذاب علیم، یہ دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ حافظ بٹوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جب صرف ایک معاملے میں نبی علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنے پر یہ وعید سنائی گئی ہے، ایک معاملہ کیا؟ یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بیٹھے رہنے کا حکم ہے نا، اور بغیر اجازت نہ جانے کا حکم ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس سیاق میں یہ وعید سنائی ہے۔ تو حافظ بٹوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب صرف ایک معاملے میں نبی علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنے پر یہ وعید سنائی ہے، اتنی بڑی وعید، تو ان لوگوں کو اپنے معاملے پر ضرور غور کرنا چاہیے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو سرے سے اطاعت کا مستحق ہی نہیں سمجھا، بلکہ دوسروں کو بھی وہ اس سے بے نیاز کرنے کی دعوت دیتے ہیں، بے نیاز ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو بالاولیٰ یہ آیت شامل ہے، اور سلف صالحین اسی طرح کرتے تھے کہ وہ اس آیت کو ایسے لوگوں پر منطبق کرتے تھے جو سنت کی مخالفت کرتے ہوں، جیسا کہ حسن بن صالح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص پر ڈر ہے کہ مسا جو جرابوں پر مسح کا قائل نہیں، ایسے شخص پر مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس آیت کے تحت داخل نہ ہو جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو اس میں ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے جو سنت کی مخالفت کرتے ہوں، چاہے وہ ایک سنت کی مخالفت کرتے ہوں، اور بلولا وہ لوگ داخل ہیں جو سنت کو پرکا کی حیثیت نہیں دیتے اور سنت کو وہ حجت نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں قرآن کافی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی کیا اپنی حدیث میں۔